السلام علیکم ناظرین، ٹھیک 100 سال پہلے کی بات ہے۔ امریکی شہر سان ڈیاگو کا میونسپل اسٹیڈیم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہے۔ ہجوم امریکی صدر ووڈورڈ ولسن کی تقریر سننے کا منتظر ہے۔ یہ کوئی معمول کی تقریر نہیں ہے۔ پہلی عالمی جنگ ابھی کچھ عرصہ پہلے ختم ہوئی ہے اور دنیا میں یکا یک بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ امریکی صدر فاتح اتحادی فوجوں اور شکست خوردہ جرمن حکام کے درمیان ہونے والے معاہدہ ورسائی اور موجودہ اقوام متحدہ کی پیشرو تنظیم لیگ آف نیشنز کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔ تقریر ہزاروں لوگوں نے سنی بھی، لیکن یہ ایک اور وجہ سے تاریخ کے صفوں میں محفوظ ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص کی تقریر کو ایک برقی آلے کی مدد سے کئی گنا بلند کر کے پیش کیا گیا ہو۔ اس آلے کو اس وقت میگنا ووکس کہا جاتا تھا اور اس کے دو موجودوں میں سے ایک صدر ولسن کے ساتھ سٹیج پر موجود تھا تاکہ اگر مائک میں کسی قسم کی خرابی آئے تو اس کو فوری طور پر ٹھیک کیا جا سکے۔ تقریر کا اثر تو جو ہوا سو ہوا، لیکن اس تازہ ایجاد یعنی میگنا ووکس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس وقت کی اخباری رپورٹوں کے مطابق اسٹیڈیم سے 1 میل دور کھڑے لوگوں کو بھی تقریر سننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ یہی ایجاد بعد میں لاؤڈ سپیکر کے نام سے مشہور ہوئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے سست رفتار ذرائع کے باوجود اس آلے نے ہندوستان پہنچنے میں صرف 7 سال لگے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہندوستان میں پہلی بار کس مسجد میں کب لاؤڈ سپیکر کی آواز گونجی، لیکن صدر ولسن کی تقریر کے صرف 7.5 برس بعد ہندوستان میں اس کا استعمال شروع ہو گیا اور اس کے بارے میں تشویش پیدا ہوئی اور مفتیان کرام کو میدان میں آنا پڑا۔ اس بارے میں پہلا فتویٰ اس وقت کے جید عالم مولانا اشرف علی تھانوی کی جانب سے آیا، جنہوں نے اس آلے کو حرام اور مسجد کے اندر اسے داخل کرنے کو مسجد کے احترام کے منافی قرار دے دیا۔ تھانوی صاحب اور دوسرے علماء نے نہ صرف لاؤڈ سپیکر کے استعمال سے منع کیا بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ جو نماز لاؤڈ سپیکر کی آواز سن کر ادا کی جائے وہ سرے سے ہوتی ہی نہیں اور ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ لاؤڈ سپیکر واضح طور پر علماء کے لیے بہت مفید آلہ تھا، اس لیے اس مختصر فتوے سے لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی اور مختلف حلقوں کی جانب سے بحث و تمہیز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا، علماء کو یہ معلوم کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی کہ لاؤڈ سپیکر امام یا مؤذن کی آواز ہو بہو اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھتا ہے یا اس کو تبدیل کر دیتا ہے کسی بازگشت یا نقل میں۔ دوسرا موقف یہ تھا کہ لاؤڈ سپیکر دوربین کی طرح ہے، یعنی جس طرح دور کی چیزوں کو صاف دکھاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اصل نہیں ہیں۔ دوسرے مکتب فکر نے کہا کہ اس آلے کے اندر آواز کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر پہلی صورت ہے تو پھر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری صورت میں مسئلہ ہے، کیونکہ اگر اس میں آواز ہی اصل حالت میں برقرار نہ رہی بلکہ برقی لہروں میں منتقل ہو گئی تو ان لہروں کی مدد سے جو نماز پڑھائی جائے گی وہ چونکہ عوام کی آواز ہی نہیں، اس لیے یہ نماز جائز نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بیچ میں سائنس آ گئی تو مسئلہ سائنس ہی سے حل ہوگا۔ علماء نے ماہرین سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے کے ہندوستان میں صوتیات کے ماہر کہاں سے آتے، لیکن اس حوالے سے چند اساتذہ سے استفسار کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان اساتذہ میں ایک ہندو تھا جس کا نام نندن لال تھا، جو بھوپال کے ایک ہائی اسکول میں پڑھاتے تھے۔ یعنی علماء کے نزدیک ایک خالصتاً مذہبی معاملے کے حل کے لیے ایک ہندو سے رجوع کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اس معاملے کو جب نندن لال کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یا میرے علم میں کوئی کتاب موجود نہیں ہے جس میں اس ایجاد کا ذکر کیا گیا ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسی کتاب کوئی ضرور تیار ہوئی ہوگی جس میں اس کا ذکر ضرور ملے گا۔ دوسرے ماہرین نے بھی اسی طرح کی باتیں کی۔ کسی نے کہا کہ آواز اصل ہے، کسی نے کہا کہ عکس ہے۔ لاؤڈ سپیکر سے پہلے ہندوستان میں آواز سے متعلق دوسرے سائنسی آلات موجود تھے جن سے علماء روشناس تھے۔ ان میں سے ایک ٹیلی فون تھا اور دوسرا گراموفون۔ علماء کے نزدیک ٹیلی فون درست تھا مگر گراموفون نادرست، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک میں آواز توے پر ریکارڈ ہو کر نشر ہوتی ہے جبکہ دوسرے میں ریکارڈ نہیں ہوتی بلکہ براہ راست نشر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء لاؤڈ سپیکر کو درست اور جائز سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پر اہل حدیث عالم عبداللہ امرتسری، وہ کہتے ہیں ظاہر صورت و شکل یہاں محفوظ ہے کیونکہ جو لاؤڈ سپیکر میں بولتا ہے بظاہر اسی کی آواز ہم سنتے ہیں، دوسری آواز یہاں معلوم نہیں دیتی۔ اگر یہ بازگشت ہوتی جیسے پہاڑوں وغیرہ میں سنائی دیتی ہے تو پھر اس میں فرق پڑ سکتا تھا۔ ناظرین، یہاں بات صرف لاؤڈ سپیکر تک محدود نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سائنس آئے روز نت نئے خرخشے چھوڑتی رہتی ہے، چنانچہ ابھی لاؤڈ سپیکر کے جھگڑے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ایک اور علت میدان میں آ گئی، یعنی ریڈیو۔ اب ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ریڈیو پر تلاوت سننا یا سنانا جائز ہے یا نہیں۔ اس بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ جس ریڈیو میں گانا بجانا بھی ہو اس میں کسی طرح بھی نہ قرآن پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی سننا، بلکہ اس پر قرآن پڑھنا یا سننا قرآن کی بے حرمتی کا سبب ہے، اس لیے اس کا لگانا اور سننا بالکل حرام ہے۔ اس معاملے پہ کچھ عرصے کے بعد جب حرام اور حلال کا فیصلہ نہ ہوا تو یہاں پر علماء نے یو ٹرن لیا۔ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے ہنگاموں اور قیام پاکستان کے ابتدائی ایام کے ہنگاموں میں لاؤڈ سپیکر والا معاملہ پسے پشت چلا گیا، لیکن چونکہ علماء میں اختلاف تھا اور اس عالم میں بڑی سہولت تھی، پھر بجلی بھی ہر جگہ پہنچنے لگی، اس لیے بھارت اور پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال عام ہوتا چلا گیا۔ مزید یہ واقعہ گزرا کہ دوسرے مسلمان ملکوں سے خبر
خبریں آنے لگیں کہ وہاں مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر عام استعمال ہو رہا ہے، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں بھی اسی کی مدد سے نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اب سوالات کا تانتا بن گیا کہ اگر کسی نے حج کے دوران لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھی ہے تو کیا اس کی نماز اور حج بھی فاسد ہو گئے؟ ان مسائل کے پیش نظر علماء نے ایک بار پھر اس پر تحقیق شروع کر دی کہ اس کو حل کیسے کیا جائے۔ چونکہ آواز کی اصل نقل والی گرہ ابھی باقی تھی کہ ریڈیو پاکستان کے حکام اور صوتیات کے ماہرین کو خط لکھے گئے کہ وہ بتائیں لاؤڈ سپیکر میں آواز اصل رہتی ہے یا نقل۔ ماہرین نے جواب میں لکھ بھیجا کہ اس عالم میں آواز امام کی آواز ہوتی ہے، نہ کہ نقل۔ اس بنیاد پر مفتی محمد شفیع نے موقف تبدیل کرتے ہوئے 1951 میں پہلے فتوے کے 23 سال بعد فیصلہ دے دیا کہ لاؤڈ سپیکر سے پڑھی جانے والی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔